السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے جان بوجھ کر اس میلی سی بنیاد پر ہونٹوں کا نشان ثبت کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے امانت سے پوچھا۔ اس کے سامنے چہرے پر زردی سی لہرا گئی۔ دراصل میں وہ ہکلا کر رہ گیا۔ چودھری عزیز کا زوردار تھپڑ امانت کے گال پر پڑا۔ یہ کیا بکری کی طرح میں کر رہا ہے؟ سیدھی طرح بتا، یہ کس سرخی پاؤڈر والی سے ملتا ہے؟ زنانی تو تیری ہے نہیں، اور کوئی سہیلی شیلی بھی نہیں ہے شاید، انورا پھنکارا۔ امانت کی شدید گھبراہٹ اور بدحواسی نے ہمیں مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ چودھری عزیز نے گرج کر اسے دوبارہ چھت سے لٹکانے کا حکم دیا۔ امانت بہت ہوشیار نہیں تھا اور کسی حد تک بزدل بھی تھا۔ پہلے تو اس نے ادھر ادھر کی مار کر جان بچانے کی کوشش کی، مگر چند مزید تھپڑ کھا کر ہاتھ جوڑ دیے اور سچ بتانے پر آمادہ ہو گیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق لپسٹک کا یہ داغ صرف 3-4 دن پرانا تھا، یعنی اسی منحوس رات کا جب یہاں ڈیرے پر جشن منایا گیا تھا، اور اس داغ کا تعلق ایک ڈانسر سے ہی تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ جو لمبے قد کی تھی، نبیلہ نام تھا جی اس کا۔ دراصل شراب چکھنے کے بعد میں تھوڑا نشے میں ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے ساتھ والے کمرے میں بلایا۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا جی۔ جو پرونے آئے ہوئے تھے وہ بڑے کمرے میں تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی اور تو کھنچتا چلا گیا۔ چودھری عزیز نے اس کے سر پر جھانپڑ مار کر کہا، بس جی تھوڑی دیر کے لیے میری مت ماری گئی تھی۔ چودھری عزیز نے اس کے سر پر ایک اور 2 ہتھڑ مارا۔ اس کی ناک سے خون رسنے لگا۔ اگلے 5-10 منٹ میں امانت نے روتے کامتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نبیلہ نامی ڈانسر نے امانت کو ورغلا کر ساتھ والے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے اپنی بازاری اداؤں سے بہلاتی رہی۔ امانت نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اپنی بے وقوفی کے چھوٹے موٹے ثبوت فراہم کیے۔ جب وہ جانے لگی تو امانت نے جاہل عاشقوں کی طرح کہا، سونیوں اپنی کوئی نشانی تو دے جاؤ۔ اس نے ادا کے ساتھ امانت کی قمیض اٹھائی اور اس کی چھاتی پر بائیں طرف اپنی سرخی سے لتھڑے ہونٹوں کا نقش بنا دیا۔ یہ نقش اس کی بنیاد پر بنا تھا۔ امانت کے اس بیان کے بعد ہمارے شک کا رخ خود بخود نائکا اختری بائی اور اس کی پارٹی کی طرف مڑ گیا۔ دماغ میں خود بخود یہ خیال آ رہا تھا کہ امانت کو جشن سے کچھ دیر پہلے دوسرے کمرے میں بلانے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور شاید یہ وہی وجہ تھی جس نے شراب کو زہریلا کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ میرا دھیان طوائفوں اور سازندوں کی طرف گیا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے اپنا خیال رد کر دیا تھا کہ شراب نوشی کی وجہ سے 2 سازندے بھی تو بے ہوش ہوئے تھے۔ اب اس نئی صورتحال میں شک پھر پختہ ہونے لگا۔ میں، نصر اللہ اور انورا اسی وقت گاڑی پر سوار ڈسکا روانہ ہو گئے۔ مقصد یہی تھا کہ نائکا اختری بائی اور اس کی دونوں ڈانسروں کو چھاپا جا سکے، لیکن پتہ نہیں کس طرح ہماری آمد کی اطلاع ہماری آمد سے پہلے ہی کوٹھے تک پہنچ گئی۔ جب ہم اس 2 منزلہ کوٹھے پر پہنچے تو ایک بڈھے کھوسٹ تبلچی اور ایک افیمی ہجڑے کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تبلچی کو اصل صورتحال معلوم نہیں تھی۔ اس نے اپنے پوپلے منہ میں زبان گھماتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ بائی جی ستار نواز، خوشی محمد اور خورشید خاں کی خیریت پوچھنے کے لیے اسپتال تک گئی ہیں۔ تبلچی کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ ہماری آمد سے صرف 10-15 منٹ پہلے اختری بائی اپنی 3 لڑکیوں کے ساتھ ایک پرانی کار میں بیٹھ کر یہاں سے نکل گئی تھی۔ ہم نے ارد گرد کافی تلاش کیا، مقامی SHO سے بھی مدد لی، مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ SHO نے اختری بائی کے 2 سازندوں کے علاوہ 3-4 بندوں کو تفتیش میں بٹھا لیا، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان بندوں سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہونے والی۔ اختری بائی کے جو 2 سازندے بے ہوش ہوئے تھے وہ اس کے مستقل ساتھی نہیں تھے، کرائے پر پکڑے گئے تھے۔ اب اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ زہر خورانی کی اس سنگین واردات میں نائکا اور اس کی لڑکیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لڑکیاں گلابو، نبیلہ اور شکیلہ تھیں۔ گلابو کے بارے میں تو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر نبیلہ کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ نبیلہ کی بہن شکیلہ بھی پوری طرح ملوث ہو۔ یہ شکیلہ وہی تھی جس پر رونق علی آج کل 1000 جان سے فدا ہو رہا تھا۔ اب یہ لڑکیاں نائکا سمیت موقع سے غائب تھیں۔ رات گئی ہم راجوال واپس پہنچے۔ اگلے روز صبح سویرے تیمور نے بتایا، یار سنا ہے کہ رات کو چودھری عزیز نے نائکا اور اس کی ایک ڈانسر کو پکڑ لیا ہے۔ اب وہ دونوں ڈیرے پر ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔
ہم پرامید ہو کر ڈیرے پر پہنچے، پر وہاں صورتحال مختلف نکلی۔ ڈیرے پر موجود عورتیں کوئی اور تھیں، ان کا بس اختری بائی اور نبیلہ وغیرہ سے ملنا جلنا تھا۔ چودھری عزیز ان 2 عورتوں سے بھی اسی طرح کا سلوک کرا رہا تھا جو ایک دن پہلے اس نے امانت سے کرایا تھا۔ عورتوں کے رونے چلانے اور منت سماجت کرنے کی آوازیں ڈیرے سے باہر پہنچ رہی تھیں۔ میں نے اندر جا کر چودھری عزیز اور انورے سے ان کی جان چھڑائی۔ چودھری عزیز بے حد طیش میں تھا۔ وہ پھنکارا، میں ان کی پوری برادری کو گھسیٹ کر یہاں لاؤں گا، ایک ایک کی چمڑی اتروا دوں گا۔ چلو اب ان دونوں کی چمڑی اتر گئی ہے، ان کو تو چھوڑو، میں نے کہا۔ چودھری عزیز غصہ ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے تیمور اور نصر اللہ کو ہدایت کی کہ دونوں عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عورتوں کے ساتھ آنے والے مرد بیچارگی کی تصویر بنے ڈیرے سے باہر کچی زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ اپنی عورتوں کی آہو بکا سنتے رہے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جا کر ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ایک طوائف کے بڈھے کھوسٹ مامے نے میرے پاؤں پر سر رکھ دیا اور دعائیں دینے لگا۔ چودھری عزیز انگارے کی طرح سرخ ڈیرے کے ہی ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اگر مرنے والوں میں چودھری نشاط شامل نہ ہوتا تو شاید چودھری عزیز اور دوسرے چودھریوں کا پارا اتنی اونچائی تک نہ پہنچتا۔ کچھ دیر بعد لیاقت کالا، اس کا چاچا MPA امین اور 3-4 دوسرے چودھری بھی ڈیرے پر آ گئے۔ مرنے والوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ پھر اس سنگین واقعے پر غور شروع ہوا۔ بلقیس کے بڑے ماموں چودھری یعقوب نے کہا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، پر شک سیدھا موکھلوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو ہماری جیت ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے اختری کو خریدا ہے اور وار کر دیا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، چودھری عزیز نے تائید کی۔ یہ موکھل پاشا کتے دا پتر کوئی بات بھی بھولنے والا شخص نہیں ہے۔ بنگالی شیر والا زخم اس کے سینے میں ہر وقت تازہ رہتا ہے، میں نے خود سنا ہے کئی بندوں سے۔ MPA امین نے پرسوچ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اختری بائی اور اس کی بیٹیوں سے موکھلوں کی پرانی یاد اللہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ وہ موکھلوں کے لیے مخبری وغیرہ کرتی رہی ہوں۔ میرا دھیان سیدھا رونق علی کی طرف گیا۔ وہ ہر وقت اختری کی بیٹی شکیلہ کے پاس گھسا رہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ شکیلہ نے مخبری کے لیے ہی رونق علی پر ڈورے ڈال رکھے ہوں۔ راجوال کے کئی راز حیران کن طور پر فاش ہوئے تھے۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ 2 گھڑ سوار تیزی سے ڈیرے پر آئے۔ ان میں سے ایک میرا ساتھی فتح محمد تھا۔ اس نے بتایا کہ نہر کے پار ہمارے بندوں اور موکھلوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ چودھری نشاط کے چھوٹے بھائی شاہ نواز نے موکھلوں کے 2 بندوں کو گولیاں مار کر سخت زخمی کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو اسپتال میں بھی نہیں پہنچ سکے گا، دوسرے کا پتہ نہیں۔ نشاط کا چھوٹا بھائی شاہ نواز پہلے بھی 1-2 مقدموں میں اشتہاری تھا۔ وہ کبھی کبھار چوری چھپے ہی گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس تازہ واقعے کے بعد بھی وہ موقع سے نکل گیا ہوگا۔ چودھری یعقوب نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا، لو جی، شاہ نواز نے کچھ تو بوجھ ہلکا کیا، پر اب ہمیں بہت ہوشیار ہو جانا ہوگا، جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میں نے نصر اللہ کو بلایا اور اسے ضروری ہدایات دے دی۔ اس قسم کا ریڈ الرٹ ہمیں اکثر کرنا پڑتا تھا۔ اب ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ میں شاید بتانا بھول گیا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نصر اللہ کو نائب سالار کی بجائے مکمل سالار بنا چکا تھا۔ چائے کا دور چلا۔ اس کے بعد لیاقت کالے کا چاچا MPA امین مجھے ایک طرف لے گیا۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولا، شاہ خاور، تم اب ہمارے پنڈ کے داماد بھی ہو، تمہارے اچھے برے کی فکر ہم کو رہتی ہے۔ ویسے تو تم خود بھی سمجھدار ہو، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ نے جو کہنا ہے کھلے دل سے کہیں۔ میں نے سنا ہے اپنی بیوی سے تمہاری کوئی ناراضگی ہوئی ہے اور وہ آج کل میکے میں ہے۔ ہاں جی، گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ امین چودھری نے سگریٹ کا لمبا کش لے کر کہا، خیر یہ تمہارا گھریلو معاملہ ہے، مگر بڑا ہونے کی حیثیت سے میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گا۔ اس موقع پر اپنے سسر آصف جا سے تمہاری کسی طرح کی انبن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور سے موکھلوں کے ساتھ اس نئی ٹینشن کے بعد تو تمہیں اور احتیاط کرنی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ موکھلوں کو ابھی تک یہ رشتہ ہضم نہیں ہوا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ وڈے موکھل کی بھی ابھی تک یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح ہماری لمبڑ برادری کو اپنے ساتھ ملا لے، اور میں تمہیں بالکل اپنے دل کی بات بتاتا ہوں۔ یہ تمہارا اور آصف کی بیٹی کا رشتہ ہی ہے جس نے جاگیر کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے، ورنہ اب تک جاگیر کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی۔ آپ کے مشورے میرے لیے بڑے قیمتی ہیں، میں نے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم نے والی جی کے لیے اور اس جاگیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے۔ اب بھی تمہارے سر پر بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ تم اپنے اندر کے معاملے درست کر لو، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ آصف جا بالکل وکری ٹائپ کا بندہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ رات کو اپنے کمرے میں بڑی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔
حالات میں پھر لہر پیدا ہو رہی تھی۔ دوپہر کو شاہ نواز کے ہاتھوں زخمی ہونے والا بندہ دم توڑ گیا تھا۔ دونوں طرف سے 6-7 گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ صورتحال کسی بھی وقت مزید سنگین ہو سکتی تھی۔ امین چودھری نے تو مجھ سے آج شہوار کے بارے میں بات کی تھی، لیکن میں کئی دن سے اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اس ناراضی کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ میں اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ رہا تھا۔ نو بیاہتا شہوار کی جو خواہش تھی وہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہو کر رہے۔ وہ اس کو اپنے جسم و جان کا مالک بناتی ہے اور خود بھی اس کی مالک بننا چاہتی ہے۔ بلقیس کو بھی تو یہی خواہش تھی۔ وہ نوخیز کنواری تھی۔ اس نے اپنے بڑی عمر کے شوہر سے ایک چیز مانگی تھی، اس کی مکمل محبت اور توجہ۔ ماضی میں جو ہو چکا تھا وہ ماضی کا حصہ تھا، مگر والی جی سے شادی کے بعد بلقیس کی اکلوتی شرط یہی تھی کہ وہ اب اس کے ہو کر رہیں گے۔ تو جس بات کی خواہش کرنا بلقیس کے لیے جائز تھا، وہ شہوار کے لیے ناجائز کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن ظاہری طور پر تو مجھے شہوار کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں اس معاملے پر جتنا غور کرتا رہا، میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جھوٹی انا کو دیوار نہیں بننے دوں گا۔ کلا والا جاؤں گا اور شہوار کو واپس لاؤں گا۔ اگلے روز بیبے جی اور عارفہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے گاؤں کے نائی کے ہاتھ کلا والا پیغام بھیجا۔ دیہات میں ایسی پیغام رسانی کے کام عموماً نائی ہی کرتے تھے۔ شام کو نائی واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا پیغام دیا ہے؟ جناب یہی کہ آپ پرسوں شام کو کلا والا آئیں گے، آپ کی والدہ جی بھی ساتھ ہوں گی۔ وہ خوش ہوئے ہیں جی، اور جی آیا نو کہا ہے۔ کس سے بات ہوئی تھی؟ بڑے نمبردار آصف جا کی بیگم سے، بعد میں آصف جا سے بھی ہوئی تھی۔ آصف جا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ وہ ذرا چپ چپ تھے، پر بیگم صاحبہ تو بڑا خوش ہو کر ملی۔ تیسرے روز میں اور بیبے جی جیپ پر سوار کلا والا کے لیے روانہ ہوئے۔ گن مین کے طور پر تیمور بھی ہمراہ تھا۔ رواج کے مطابق پھل اور مٹھائیوں کے 4-5 ٹوکرے ہمارے ساتھ تھے۔ راستے برسات کی وجہ سے خراب تھے، ہم سپہر کے وقت ہی پہنچ سکے۔ کلا والا کی حویلی میں ہمارا بہت اچھی طرح استقبال کیا گیا۔ دروازے پر خود آصف جا صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ دودھ اور مٹھائی سے تواضع کی گئی۔ ملازموں نے جیپ کی دھلائی شروع کر دی۔ 1-2 چھوٹی موٹی رسمیں بھی ادا کی گئیں۔ آصف جا دبنگ طبیعت کے مالک تھے۔ سفیدی مائل مونچھوں کے اوپر ان کی آنکھوں میں بھی سفیدی کچھ زیادہ تھی، اور ان آنکھوں کے اوپر بھویں بے حد گھنی تھیں۔ یہ بھویں ان کی شخصیت کو پر اسرار سا ٹچ دیتی تھی۔ وہ کم گو تھے، لیکن اس موقع پر مجھے کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آئے۔ بیڑی پینا ان کا خاص الخاص شوق تھا۔ شام میں ہمیں ریچھ اور کتوں کی لڑائی دکھائی گئی، پھر سانپ اور نیولے کا مقابلہ ہوا، پھر 2 نامی پہلوانوں نے ایک دوسرے کو مار مار کر لہو لہان کیا۔ یہ سب کچھ تفریحات کا حصہ تھا۔ سسر آصف جا صاحب کو اعلیٰ نسب کے کتوں کا بے حد شوق تھا۔ ان کتوں کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ رات میں میرے اور والدہ کے اعزاز میں زبردست دعوت کا انتظام تھا۔ علاقے کے ایک معروف بانسری نواز نے شاندار دھنیں بکھیری۔ نوکر چاکر ہمارے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے، تاہم ایک بات تھی، اس ساری آؤ بھگت میں محبت سے زیادہ شان و شوکت کا اظہار نظر آتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ابھی تک شہوار صرف ایک بار میرے سامنے آئی تھی اور سلام کر کے اوچھل ہو گئی تھی۔ رات کو ہمارے بستر ایک ہی کمرے میں بچھائے گئے تھے۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو شمعدان کی روشنی میں ہماری بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا، شہوار، اس رات کو جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ زیادہ غلطی میری ہی تھی، لیکن تم نے بھی بڑے سخت لفظ استعمال کیے، جس کی وجہ سے… وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، چلو جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں بھی بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کیا؟ میں نے ابا جی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ ہی امی نے یا شیدہ نے بتایا ہے۔ تم نے بھی اس بارے میں ان سے کوئی ذکر نہیں کرنا۔ انہیں یہی پتہ ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا ہے۔ شہوار کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں شہوار، تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، بڑی محبت کرتے ہیں وہ تم سے، تمہاری تھوڑی سی تکلیف کا بھی بہت اثر لیتے ہیں، اور میری دلی خواہش ہے شہوار کہ ہمارے درمیان آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اگر تم واقعی ایسا چاہتے ہو خاور، تو پھر میری ایک بات مان لو، حویلی میں آنا جانا اور آپا بلقیس سے بات کرنا بند کر دو۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شہوار، تمہیں اب اس بارے میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ حامد نے بھی مجھ سے بڑی بدتمیزی کی تھی، پر کچھ بھی ہے وہ بچہ ہے، سمجھداری تو ہمیں دکھانی چاہیے، اور سمجھداری تو یہی ہے کہ اس سے ہمارا میل جول کم سے کم ہو۔
میرا خیال ہے کہ بلقیس اب خود ہی اسے ہماری طرف نہیں آنے دے گی۔ اس کے لیے پسرور کے ایک اچھے ماسٹر کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ ماسی شیدہ کے بارے میں بھی میرا دل بڑا دکھا ہے۔ خاور تم نے اس سے بڑی سخت باتیں کی تھیں، وہ یہاں آ کر بھی کئی دن گمسم رہی۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا تمہیں، میں نے کہا۔ وہ ہمارے آپس کے معاملوں میں دخل دے گی تو اس سے خواہ مخواہ رنجش بڑھے گی۔ صبح شہوار واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ ناشتے سے پہلے میں حویلی کے پچھواڑے کنوؤں کے باغ میں آیا تو یہاں آصف جاں صاحب کو دیکھا۔ 8 عدد نہایت خونخوار شکاری کتے ان کے ساتھ تھے۔ ان کتوں کا نام انہوں نے سلوکی ہاؤنڈز بتایا۔ گرے ہاؤنڈز اور اس قسم کے دوسرے ہاؤنڈز کتوں کی طرح ان کی کمریں چیتے کی طرح پتلی تھیں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔